سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں. پہلے ان کی جو انہوں نے جو باتیں کہی ان کا جواب دے دیں عزیزو. انہوں نے جو کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ، یہ تو سب کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو قرآن سکھاتے تھے. بالکل بات ان کی درست ہے، سب کو قرآن سکھاتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب نے پورا قرآن سیکھا ہے. سب نے پورا قرآن سیکھا ہے اور سب نے پورا قرآن جمع کیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے. مثلا میں کسی شخص کو قرآن سکھاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اس کو پورا قرآن سکھایا. اس جملے کا کبھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو پورا قرآن سکھایا، یا اس شخص کے پاس اگر میں کسی شخص کو یہ جملہ کہ آپ کو ملے کہ میں نے کہیں قرآن لکھا دیا کسی کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حتماً ضروری طور پر کہ میں نے اس کو پورا قرآن لکھا دیا ہے. اور یہ کہتے ہیں، ان کا ادعا یہ ہے کہ سب صحابہ نے، اتنے بڑی تعداد میں صحابہ نے قرآن سیکھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے حدیث ایک بھی نہیں دکھایا، حدیث ایک عبارت بھی نہیں پڑھا کہ اتنے بڑے صحابہ اتنی زیادہ تعداد میں، یہ متواتر ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بخاری میرے بھائیو، شاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پر ہے کتاب مناقب الانصار، یہاں پہ باب مناقب زید بن ثابت. عن انس لم جمع القرآن على عهد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4، صرف 4 لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع کیا تھا، یعنی سیکھا تھا. ابی و معاذ بن جبل و ابو زید و زید بن ثابت، یہ صرف یہ لوگ تھے، یہ لوگ ہیں. اور یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے پورا قرآن جمع کیا ہے، پورا قرآن سیکھا ہے. کیوں اس کی وجہ جمع یہ معنی یہ نہیں ہے؟ کیونکہ خود زید بن ثابت کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن فلاں جگہ سے جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد بھی وہ ناقص رہ گیا تھا. جب ابوبکر کے زمانے میں جمع بھی کیا تھا وہ بھی ناقص رہ گیا تھا. اچھا، تو مقصد یہ ہے عزیزوں کہ پورا قرآن جو ہے، پورا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھایا؟ اور پھر قرآن مجید جو فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، قرآن کا تو یہ واضح آیت ہے کہ ہم نے اسی امت میں جو مصطفیٰ ہیں، اسی امت میں جو مصطفیٰ ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو برگزیدہ ہیں، ان کو قرآن کا وارث بنایا. ان کا قرآن کا وارث ہے. یہ قرآن کے وارث کون ہے؟ یہ کہتا ہے سب صحابہ ہیں. قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس الذین اصطفینا، جو مصطفیٰ ہیں، جو چنے ہوئے ہیں، جو برگزیدہ ہیں، صرف انہی کو میں نے قرآن کا وارث بنایا. ٹھیک ہے نا؟ وہ چنے ہوئے کون ہیں عزیزو؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں چنے ہوئے کون ہیں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چھاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے بھائیو، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، صفحہ نمبر 337 میں، حدیث نمبر 4686. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترق حتی یرد علی الحوض. علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہوں گے جب قیامت کا دن آئے گا، اس وقت تک. ھذا حدیث صحیح الاسناد، حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. 4686 وافقہ الذہبی فی التلخیص، تلخیص مستدرک میں ذہبی نے کہا صحیح، یہ اس نے بھی کہا یہ حدیث صحیح. اچھا، اس کے علاوہ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، کتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الحیثمی، الجزء العاشر، جز نمبر 10، یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 18460. اور یہ ہے اس حدیث کے جو ہے اسناد بہت زیادہ ہیں. ہم ابھی صرف یہ بات دکھا رہے ہیں اختصار کے طور پر جو انہوں نے اس صفحے پہ نقل کی. یا ایھا الناس، حذیفہ ابن اسید الغفاری نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا الناس انی فرطکم، اب میں آپ سے پہلے قیامت حوض کوثر پہنچ جاؤں گا. وانکم واردون علی الحوض، اور تم میرے بعد مجھ پر حوض کوثر پہ وارد ہوگے. حوضی ارضۃ ما بین صنعاء و بصرہ، ارضہ ما بین صنعاء و بصرہ، میرا جو حوض ہے وہ بہت عظیم ہے، دنیا جتنی بڑی ہے. وفیہ عدد النجوم قدحان من فضة و ذہب، اور اس میں آسمان کے ستارے جتنے ہیں اتنے زیادہ پیالے ہیں، وہ چاندی اور سونے کے ہیں. وَإِنَّكُمْ سَائِلُونَ حِينَ تَرِدُونَ عَلَيَّ عَنِ الثَّقَلَيْنِ، اور جب تم وہاں حوض کوثر پہ آ جاؤ گے تو میں آپ سے حساب لوں گا، میں نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھوں گا ثقلین کے متعلق. اچھا، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، پر دیکھو کہ تم ان دونوں میں میرے بعد کیسے برتاؤ کرو گے. السبب الاکبر کتاب اللہ عز وجل، ایک ثقلین ہے، ثقل اکبر ہے، سبب اکبر ہے کتاب اللہ. فاستمسکوا بہ ولا تضلوا ولا تبدلوا وعترة اہل بیتی، دوسرا جو ہے
دوسرا ثقل جو ہے اہل بیت ہیں. فإنه قد نبأني العليم الخبير انهما لن ينقضيا حتى يرد علي الحوض. علیم خبیر نے مجھے خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے. اچھا, کہتے ہیں طبرانی نے 2 سند کے ساتھ روایت کی ہے. ایک سند جو ہے اس میں زید بن حسن انماتی ہے, ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے, ابو حاتم نے اس کی تضعیف کی ہے, اور بقیہ رجال اس کے سب بخاری مسلم کے رجال ہیں. ورجال الاخر كذلك ايضا غیر نصر بن عبد الرحمن ولو شاء هو ثقہ. دوسرا جو سند ہے اس میں نصر بن عبد الرحمن ہے اور وہ بھی ثقہ ہے. اچھا, 2 سند, اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں. تو الذین اصطفینا من عبادنا, جن کو اللہ تعالیٰ نے استفا کیا ہے وہ کون ہے؟ اور عزیز و ملاحظہ فرمائیے اللہ تعالیٰ سورہ مبارک النجم میں کیا فرماتا ہے, آپ کی خدمت میں دکھاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم, فلا اقسم بمواقع النجوم یعنی فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جائگاہ کی, ستاروں کے مقامات کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اور یہ ایسا قسم ہے اگر تم اس کے مطلب جانو تو یہ بہت عظیم قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم, یہ قرآن کریم ہے. فی کتاب مکنون, ایک چھپے ہوئے ایک مخفی کتاب میں. لا يمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین, اس کو مس نہیں کرتا, اس کو مس نہیں کرتا. لمس اور مس میں بڑا فرق ہوتا ہے. صرف مطہر اس کو مس کرتے ہیں, استغرسائی ہے. اور تنزیل من رب العالمین, اب مطہرین کون ہے, اور آیت تطہیر آپ کو بتا دے گا مطہرین کون. اچھا, مزید ان حضرت نے جو کہا ہے فرما رہے ہیں کہ دیکھو عزیزوں, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, دکھا دیا میں نے جو صحیح اسانید کے ساتھ. یہ ان حضرت کا ادعا یہ ہے کہ قرآن مجید تواتر کے ساتھ ان کے پاس ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. روایات بہت زیادہ ہے قرآن مجید, ان کے پاس جو قرآن ہے اس میں نقصان ہے, یہ روایات بہت زیادہ ہیں. اور جنہوں نے قرآن جمع کی انہوں نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا کہ یہ قرآن کامل ہے. اور جنہوں نے قرآن جمع کیا انہوں نے یہ شہادت, عثمان خود اس نے کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے. میں نے پچھلے تقریروں میں دکھا دیا آپ کو, عائشہ نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے, نستجیر باللہ. انہوں نے شہادتیں دی ہیں, تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, بس یہی ادعا کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ کو قرآن آتا تھا, صحابہ نے حفظ کیا تھا. بھئی وہ حدیث دکھاؤ میں, صحابہ حافظ قرآن تھے, اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کے پاس قرآن تھا, تو کہاں ہے وہ احادیث, کہاں ہے؟ تم یہ ادعا اگر کرتے ہو کہ صحابہ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ تھے اور قرآن جانتے تھے, وہاں پہ قرآن کی یونیورسٹی تھی, قرآن میں کوئی اختلاف نہیں تھا, تو وہ حدیث ہمیں دکھاؤ, وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. اس طرح صرف تقریر خطابت کرنا وہ دلیل نہیں ہوتی, وہ صرف ڈرامہ ہوتا ہے. ہم نے کہہ دیا بھائی کہ حجت وہی ہے جو ادھر متن پڑھے, متن نص ہمیں دکھا دے, وہ حجت ہوتی ہے. آپ کے خیالات, آپ کی کہانیاں, آپ کے ناولوں ہمارے لیے حجت نہیں ہوا کرتی. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے کہ اقرانی, رسول پاک صلی اللہ عمر نے کہا تھا, وہ حکیم ابن حشام کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی قرآن پر. وہ قرآن اور طرح سے پڑھتا تھا, یہ دوسری طرح سے پڑھتا تھا, ٹھیک ہے نا. حروف قرآن پر, حروف کہاں ہیں ابھی مولوی صاحب؟ حروف قرآن, ابھی قرآن کے کتنے حروف ہمارے پاس ہیں؟ جواب دے دو مولوی صاحب.